لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے اچھی عورت کون سی؟ تو فرمایا گیا جو باحیا ہو، جس کے اندر حیا ہو، یہ عورت سب سے اچھی۔ عورت کا یہ زیور ہے، حیا اس کی زیور ہے، اس کا زیور ہے، اور ایک بار اس کے اندر سے حیا نکل گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار جو بے حیا ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرے، اس سے کسی اچھی چیز کی آپ امید نہیں رکھ سکتے، پھر وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ حیا کے دامن کو کبھی چاک چاک ہونے مت دینا، اس لیے کہ یہ آپ کا زیور ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی جتنا زیور میں اچھی نہیں لگتی اتنے حیا کے اندر وہ اچھی لگتی ہے، اور باحیا عورت کا مقام اللہ کے نزدیک بھی بلند ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی بلند ہے، اور شوہر کی نگاہوں کے اندر بھی باحیا عورت کا مقام، بیوی کا مقام بہت عرف والا ہے۔ تو پہلی چیز جو عورت میں ہونی چاہیے وہ حیا۔ دوسری چیز، بات کرنے کا انداز میٹھا ہو، آگ نہ اگلتی ہو، تیز ترار نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو بہت عبادت کرتی ہے لیکن زبان سے بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تیر پھینک رہی ہو، اور ایک عورت ایسی ہے جو عبادت کم کرتی ہے لیکن اس کی بات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ سرکار دونوں میں اچھا کون سا؟ حضور نے فرمایا جو کم عبادت کر کے اچھی بات کہتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، زبان میٹھی ہو، اسے اچھا رکھیں۔ تیسری چیز، چونکہ یہ سارے ٹاپک تفصیل چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ کراؤڈ ہے اور میں اس میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، جو آپ کو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے اسی پیریڈ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تو یہ پہلی چیز باحیا ہونا، دوسری چیز اچھی بات منہ سے نکالنا، میٹھی باتیں کرنا، تیسری چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دل میں نیکی ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بیٹھیں شوہر کے ساتھ دل میں کچھ اور خیال ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں نیکی ہونی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جب شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا تو غیر کا تصور اپنے دل و دماغ میں لاؤ ہی نہیں، اور جو ملا ہے اس پر صبر و شکر کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرو۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو قانون بن گیا ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنی مرضی سے کسی شادی شدہ یا کسی کے ساتھ اپنی دوستی کرنا چاہے تو قانون بن گیا، وہ کر سکتی ہے، شوہر اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ قانون بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، بل کلنٹن ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ اپنے آخری سال کے اندر جب وہ پریزیڈنٹ تھا تو اس نے یہ تقریر کے اندر یہ بات بتائی کہ اس وقت امریکہ میں مور دین 60% بچے حرامی ہیں، جو وداؤٹ نکاح کے، شادی کے، آپس میں تعلق رکھنے والے مرد و عورت ہیں، ان کے بچے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر امریکہ حرامیوں کا ملک نہ بن جائے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو دل میں نیکی ہونی چاہیے، اور دل میں اگر نیکی رہی تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی کڑواہٹ نہیں ہوگی۔ شوہر لک میں کیسا بھی ہو، معاملہ دولت کے اعتبار سے بھی کتنا کم کیوں نہ ہو، لیکن دل میں اس کی چاہت ہے تو آپ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ نہیں ہوگا اور آپ اس کے ساتھ پیسفل اپنی لائف گزارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز عورتوں میں ہوتی ہے کہ
کہ شوہر کے آتے وقت وہ بیمار ہو جاتی ہیں، منہ لٹکا کر بیٹھتی ہیں کہ شوہر صاحب تشریف لائیں تو پتہ چل جائے کہ کوئی ٹینشن گھر میں ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ چاہتی ہیں کہ شوہر گھر میں آئے تو وداؤٹ ٹینشن آئے، سارے ٹینشن باہر چھوڑ کر کے آئے، ایسے شوہر بھی چاہتا ہے کہ جب آپ وہ گھر میں انٹر کرے تو آپ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کریں. میں یہاں آپ کو واقعہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی واقعہ بتاؤں کہ کس طریقے سے صحابیہ جو ہیں وہ اپنے شوہروں کا خیال کرتی تھی. بچے کے انتقال کے باوجود ایک صحابیہ اپنے شوہر کے ساتھ شب گزارتی ہیں، اور بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو طلحہ کی بیوی. آپ سوچیں کہ شوہر کو خوشی پہنچانا، شوہر کو راحت پہنچانا، بتایا تک نہیں اپنے شوہر کو. اور آج تو پوزیشن بالکل منہ لٹکا ہوا ہے، پٹی بندی ہوئی ہے، آئیڈیکس لگا ہوا ہے، ایک عجیب سچویشن. اور جو ایک دم میلی کچیلی نائٹی ہوگی وہ پہن کر بیٹھی، اور جیسے کسی نے کہا چلو شادی میں جانا ہے، فوراً گئی، شاور لی، نئے کپڑے پہنے، پرفیوم سب، جو کہ عورتوں کے لیے تو ناجائز ہے، پرفیوم وغیرہ لگائی اور چلی. شوہر کے لیے نہیں بننا سنورنا. اس لیے اچھی عورت وہ ہے جسے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. تو شوہر کے لیے ویلکم آپ کی طرف سے اچھی طرح سے ہونا چاہیے، مسکراتی اس کا ویلکم کرو، بیمار بن کر کے نہ رہو، اچھی طریقے سے اس کا ویلکم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے شوہر کا کیئر کرنا کہ آپ ان کے لیے گھر صاف ستھرا کر کے رکھو، ان کی پسند کا خیال. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی جاننے کی کوشش کریں، مرد بھی اور بیوی بھی، کہ شوہر کو پسند کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کی چوائس جاننے کی کوشش کریں. اور جب دونوں ایک دوسرے کی چوائس جاننے کی کوشش کریں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی شوہر کو یہ کھانا پسند ہے تو آپ نے دسترخوان پر وہ رکھ دیا تو شوہر خوش ہو گیا. شوہر کو آپ کے یہ کلر کا کپڑا پہننا پسند ہے تو آپ نے وہ کلر کے کپڑے پہنے تو شوہر خوش ہو گیا. ایسے ہی بیوی، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی چوائس کے بارے میں سوچے کہ بیوی کو کیسے کلر کے کپڑے پسند ہیں، کیا پسند ہے. لیکن یہ ساری پسند جائز ہونی چاہیے، حدود شریعت میں ہونی چاہیے، ناجائز یا حرام نہیں ہونی چاہیے. اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ساری چیزیں آپس میں بانڈنگ کے لیے، رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. عورت کے اوپر ایک ریسٹرکشن ہے. دیکھیے یہاں پر میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا، اور یہ بہت اہم چیز ہے، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انبن ہوئی تو ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں، اور پھر ضد پکڑ لی کہ جب تک کہ وہ لوگ منانے نہیں آئیں گے تب تک ہم جائیں گے نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک علاقے کے اندر اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا. لڑکی پڑھی لکھی تھی، فزیوتھراپسٹ تھی، شوہر ڈاکٹر تھا، اور ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان تھوڑی سی انبن ہوئی. وجہ یہ بنی کہ وہ ڈاکٹر کا بھائی لائر تھا، اور وہ اپنے بھائی کی بات وہ لوگ زیادہ مانتے تھے. تو لائر نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کو پریکٹس کرنے نہیں دینا ہے، اور بیوی چاہتی تھی کہ میں نے فزیوتھراپسٹ جو ہے میں ہوں تو مجھے پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ کچھ آمدنی بھی ہو جائے اور میرا ٹائم بھی کٹتا چلا جائے. بس دونوں کے درمیان اس طرح سے جھگڑا چل رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی. اب یہ معاملہ آیا میرے پاس. بولے اب ایک ہی سولوشن ہے کہ حضرت بچی آپ کی بات زیادہ سنتی ہے، اگر آپ سمجھائیں گے تو بہت اچھا رہے گا. میں نے فون لگایا بچی کو، بچی سے بات کی. جو میں نے اس سے بات کی، آج جتنی میری بچیاں یہاں پر موجود ہیں اور آن لائن پوری دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں وہ اسے غور سے سنیں. میں نے بچی سے کہا، میں نے کہا بیٹی میں کچھ سوال کروں گا، مجھے اس کا جواب دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت. میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ تم ابھی 8 مہینے سے اپنے ماں باپ کے گھر پر ہو نا؟ بولے ہاں. میں نے کہا بیٹا سچ سچ مجھے بتانا، شادی سے پہلے جتنی آزادی سے تم گھر میں رہتی تھی اپنے ماں باپ کے یہاں سے ناراض ہو کر جانے کے بعد کیا اتنی ہی آزادی سے تم اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ رہی ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ رو پڑی. میں نے کہا اب تو فون اٹھانے میں بھی ڈر لگتا ہے نا بیٹا، اب تو ماں باپ سے کچھ مانگنے میں بھی ڈر لگتا ہے نا؟ تو بولے ہاں حضرت. میں نے کہا بیٹے ایک بات زندگی بھر یاد رکھ لینا کہ ہماری سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے کہ ایک بار بیٹی شادی کر کے گھر سے نکل گئی نا، پھر اس کے بعد ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹی شادی کا جوڑا پہن کر کے گئی ہے
اب کفن پہن کر کے وہاں سے نکلے. اور یہ نیچرلی ایک چیز ہے کہ جب بیاہ دیتے ہیں بچی کو تو اس کے بعد سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اب بچی تو پرائی ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد ہزار کوششوں کے باوجود بچی میں بھی ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو سسرال سے ناراض ہو کر کے آئی ہوں, اب میں ہاتھ لگاؤں گی تو پتہ نہیں بھابھی کیا کہے گی, میں ہاتھ لگاؤں گی کسی چیز کو تو ماں کیا کہے گی. بس اس طریقے سے میں نے اسے کنونس کیا. میں نے کہا بیٹا تھوڑی سی تمہاری انا کو تم فنا کر دو اور تم ایکسیپٹ کر لو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں, اور میں جو ہے آج کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کروں گی جو تمہیں تکلیف پہنچائے. اور میں فزیوتھراپسٹ ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کروں گی, اور جو تمہاری طرف سے ملے گا اس سے میں زندگی گزاروں گی. تو میں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا, پھر تم جس گھر میں رہو گی نا, تمہارے شوہر کے ساتھ تم رہو گی نا, تو تمہارے گھر کی ہر چیز تمہاری ملکیت ہوگی. تم فخر سے آزادی کے ساتھ اپنے شوہر کا پیسہ بھی استعمال کر سکتی ہو, رہ بھی سکتی ہو, کھا بھی سکتی ہو, پی بھی سکتی ہو, کوئی تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اور میری بچی ایک چیز ذہن میں بٹھا لو کہ تم ناراض ہو کر اپنے شوہر کے گھر سے آئی ہو, اب کسی لڑکے سے چاہے وہ تمہارا کزن ہو یا کوئی بھی ہو, تم بات کرو گی تمہیں شک کی نگاہ سے لوگ دیکھیں. اللہ نے کرم فرمایا, بچی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور وہ فوراً تیار ہو گئی اور دوسرے دن وہاں پہنچ گئی, اور الحمدللہ رشتہ پھر مضبوط ہو گیا. یہ سوچ رکھیں آپ. بہت ساری مائیں کہتی ہیں بیٹا فکر نہیں کرنا. ارے آپ اس کو کھانا کھلا سکو گی, کپڑے دلا سکو گی, اس کے ارمان کہاں سے آپ پورے کریں گے؟ کہاں سے آپ پورے کریں گے؟ اس لیے خبردار, سرکار کی اس تعلیم پر توجہ رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, اگر کسی عورت کا شوہر رات بھر اس عورت سے ناراض ہو کر کے سو جائے تو رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو اس میں مرد کے فائدے کے لیے حضور نے نہیں فرمایا ہے, صرف اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے کہ جلدی سے منا لو تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے, سکون سے گزرے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اورینٹلسٹ جو ہے مستشرقین, انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے 4 شادیوں کی قرآن نے اجازت دی ہے, صحابہ نے کی, سب نے کی, بہت ساروں نے کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ علی, فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہ کرنا. تو جب شریعت اجازت دیتی ہے تو اپنی بیٹی کا معاملہ آیا تو حضور نے منع کر دیا. یہ اورینٹلسٹ کا اعتراض ہے. تو قربان جائیے, جواب دینے والے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو جواب دینے والے نے جواب دیا, اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے حضور نے نہیں فرمایا تھا. حضور نے اس لیے دوسری شادی کے لیے منع فرمایا تھا کہ اگر مولا علی خاتون جنت کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیتے تو جو دوسری عورت آتی نا, تو جب 2 سوکنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سوکنوں کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو سوکن اگر خاتون جنت کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی تو اس کا ایمان چلا جاتا. تو حضور نے اس لیے منع فرمایا تھا, اس لیے منع فرمایا تھا. تو یاد رکھیں آپ, تو جتنی بھی باتیں حضور نے فرمائی آپ ذرا سوچیں تو صحیح. اگر کوئی عورت صرف اس چیز پر توجہ رکھے, اگر کوئی یہ مس گائیڈ کرنے والے مغربی دنیا کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں عورت کو بڑی پابندی ہے, بڑی سختی ہے, عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی, تیسری شادی نہیں کر سکتی, مرد کو 4 کی اجازت, یہ ساری باتیں جو مطلب اس طریقے سے عورت کے مائنڈ کو خراب کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنا مرتبہ حضور نے عورت کو دیا ہے نا, اتنا مرتبہ جلدی سے کسی مرد کو نہیں دیا. ایک مرد پوری زندگی عبادت میں گزارے لیکن حضور کا کہیں یہ فرمان نہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن ایک عورت ادھر ماں بنی, سرکار نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے.
کتنا اونچا درجہ حضور نے کیا کہ جنت کو لا کر حضور نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. اتنا اونچا درجہ حضور نے ماں کو عطا فرمایا. تو عورت کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے جو میں نے عرض کی. اور خاص بات، جن لوگوں کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو ان کو گھر میں آنے نہ دے. یہ حضور کا بھی فرمان ہے، آنے نہ دے. اس لیے کہ وہ تو آ کر کے آپ سے بات کر کے چلا جائے گا. زندگی تو شوہر کے ساتھ گزارنی ہے نا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو آپ کو سنبھالے گا کون؟ آج بہت ساری عورتیں دیکھیں، شادی ہو جانے کے باوجود، شوہر کے باوجود کسی کے افیئر کے اندر آ جاتی ہیں، 2-4 دن کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر رو کر کے آتی ہیں واپس پلٹ کر، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے. یاد رکھیں، دنیا کے دوسرے لوگ ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے، تو اپنی زندگی کو حرام نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا دنیا اور آخرت کو، تو اپنے شوہری کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.